السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعہ کو بیان کیا تھا۔ ابھی میں آپ کے سامنے اس سے آگے کا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات پورا کا پورا ویڈیو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دوسرے نبیوں کی طرح معجزات عطا فرمایا تھا۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی مر جاتا تو ان کے پاس جا کر کے اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ تم زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جایا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی متعلق سے ایک حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پرانے قبر کے پاس تشریف لے گئے اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے کہا، یا یافس بن نوح قم باذن اللہ۔ جب اتنا کہنا تھا کہ قبر کھلا اور وہ شخص زندہ ہو کر کے قبر کے باہر آیا اور کہنے لگا کہ کیا قیامت قائم ہو گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ پھر مجھے کیوں آپ قبر سے اٹھا رہے ہو اور نیند سے جگا رہے ہو؟ یہ دنیا بہت ہی بے وفا ہے، مجھے قبر کے اندر ہی رہنے دو اور مجھے آرام کر لینے دو۔ تو الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ ایک مرض کور کا ہوا کرتا ہے۔ اس مرض کو بھی اس وقت کا ڈاکٹر جو تھا وہ علاج نہیں کر پاتا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر کور کے مرض کے بدن کے اوپر اگر اپنا ہاتھ یوں پھیر دیا کرتے تھے تو وہ مرض مکمل طور پہ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ اگر کوئی مادرزاد نابینا ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھ کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو ایسی صورت میں اس کی بینائی واپس آ جایا کرتی تھی۔ تو اس طریقہ پر الغرض بہت سارے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ یہ تمام معجزات دیکھ کر کے لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہوتے اور آپ کی بات کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انہی باتوں سے خفا ہو کر کے آپ سے دشمنی کرنے لگ گئے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بادشاہ وقت کے کان بھرنے لگ گئے اور غلط طریقہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہنا شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ولد الزنا ہے، یا پھر اس کے علاوہ بادشاہ وقت کی حکومت کو نست و نابود کرنے کے لیے یہ طرح طرح کا پروپیگنڈا یہ شخص کر رہا ہے۔ الغرض یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے ایک دفعہ مشورہ کیا، بادشاہ وقت سے اپنا ہاتھ ملایا اور جس کمرے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے یا رہ رہے تھے اس کمرے کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور گھیر لینے کے بعد گھر کے اندر داخل ہوا گیا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور پھر اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ جب اندر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ گھبرائیے مت، یہ لوگ آپ کو آئے ہیں پکڑنے کے لیے اور آپ کو مارنے کے لیے، لیکن میں خدا آپ کو بچانے والا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بچانے پہ اتر آئے، پوری دنیا اگر اس کے ساتھ مل جائے کہ میں اسے مار دوں گا تو ایسی صورت میں وہ کوئی بھی اس کو مار نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ وہ کس طریقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہا کہ اے عیسیٰ بلا شبہ میں تیری مدت کو پوری کروں گا اور تجھ کو اپنی جانب اٹھا لینے والا ہوں۔ تو الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت میں ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق جو لوگ آپ کے کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے ان میں سے وہ شخص جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے دھوکہ کیا تھا، انہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی۔ اور اس وقت میں 4 فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے
اس روم کے اندر بھیجا، اس گھر کے اندر بھیجا جس گھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ گھر کا چھت پھٹا، 4 فرشتے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ایسا اٹھا کر کے آسمان پہ لے گئے، اور انہی میں سے ایک شخص جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنا دی گئی، اور ان لوگوں نے انہی میں سے ایک کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ لیا اور سولی کے اوپر چڑھا دیا، تو کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہاں پہ لوگوں کے اندر یہ بات پیدا ہونے لگی کہ بھائی ہم تو اتنے آدمی سے عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، لیکن ایک آدمی ہمارا کم ہے، وہ کون ہے، وہ کہاں چلا گیا، یہ ساری جب باتیں ہونے لگی اور لوگوں کے اندر یہ بات جب مشہور ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا، بلکہ ان کے اندر شبہہ پیدا کر دیا گیا کہ انہی میں کیا ایک شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی اور پھر آپ کو زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا گیا۔ پھر قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کس طریقہ پر نزول ہوگا، کب نزول ہوگا، کیا کیا حالات دنیا میں پیش آئیں گے، انشاءاللہ آگے کے ویڈیو میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔